حافظ حمزہ سے درخواست کہ اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. شیخ اپنی بیماری کے باوجود اور اس قدر صبح سے آپ تشریف فرما ہے اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت شیخ کو خود برکت عطا فرمائے. ان کو دیکھنے کے لیے بدن میں طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے. شیخ کی نصیحتیں ہم لوگ سنتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر دل تشریف رکھیں اور شیخ کے کلمات سن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، آپ صبح سے اس پروگرام میں مشغول ہیں اور کافی تھک چکے ہیں، اس لیے اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکم ہے تو کچھ تھوڑا سا میں آپ سے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں چند مشورے دوں گا. یہ یہاں سے تہیہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیشہ نرم گفتگو کریں گے اور لوگوں کے سلسلے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں گے اور کسی کے سلسلے میں بدگمانی نہیں کریں گے. سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اس آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو گھر جا سکیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، بچو، بچو من الظن، بدگمانیوں سے، گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ کے حد تک پہنچ جاتا ہے. ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی یا کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے بارے میں اس کی کمیوں کو نہ ڈھونڈو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کے پیچھے کسی کی برائی، کسی کی چولی نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کی جو برائی ہے، بدزنی اور بدگمانی اور چغل خوری کی، اس کے بارے میں اس کا کیا ہے، کیا مثال دیا ہے قرآن نے. کیا تم چاہتے ہو تم اس کو پسند کرو گے؟ احدکم، تم میں سے کوئی بھی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی، زندہ نہیں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یہ کہ یقیناً تم اس کو پسند نہیں کرو گے، کراہیت کرو گے. فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اگر آپ اس کو اپنے لائحہ عمل بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں معاشرہ بھی کبھی اصلاح ہو جائے گا اور آپ کا گھر بھی سنور جائے گا اور آپ بھی انشاءاللہ صحیح راستے پہ رہیں گے. بس اتنی مختصر سی بات پہ میں ختم کر رہا ہوں، ورنہ سوچا تھا کچھ لمبا کچھ کہنے، لیکن اب موقع نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث حضرت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ شور سے یہاں تک صدارت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت شیخ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. کم وقت میں بڑی قیمتی نصیحتوں سے انہوں نے ہم سب کو نوازا. اب میں ضلع جمعیت اہل حدیث کے لکھنؤ کے ناظم
شیخ محمد ندیم صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مومنٹم سے اور ہدایت تکریمی سے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفیظ اللہ کو نوازیں. شیخ آپ بھی ہاتھ میں آتے ہیں. شیخ ذرا سامنے. اللہ رب العزت سے بڑی جزا عطا فرمائے. شیخ کہاں بیگ بھی ہے، یہ کچھ تحفہ ہے، ہدیہ ہے. اور اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے صدر محترم جن کے قیمتی مشورے ہمیشہ شامل حال رہتے ہیں، فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمان قیومی صاحب سے، ندیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ کو نوازیں. ارے نہیں ارے آئیے اور یہ امیر صاحب کو ہاں بس ماشاء اللہ جزاک اللہ. حضرات حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ نہ ادا کیا اس نے اللہ کا شکریہ نہ ادا کیا. ہم بہت شکر گزار ہیں بہت زیادہ اپنے علماء کرام کے، جنہوں نے بڑی مشقتیں گوارا کر کے تشریف لائے اور قیمتی بیانات سے ہم سب کو مستفید فرمایا. اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے یہ مہمان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان جو شروع سے اخیر تک ہم سب کے ساتھ میں رہے، میں ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں. ہمارے وہ بھائی جو بڑی دور دراز سے تشریف لائے، جوڑ پور سے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ، ادھر نیپال کی سائڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور بڑے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، کانپور سے بسیں آئی ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے. میں بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں اسی کے ساتھ پولیس کی انتظامیہ کا، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اپنے پریس رپورٹرز کے جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں اللہ رب العزت ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ایک صبح سے لے کر اور ابھی تک بعض تو کھڑے ہیں یہاں پر، اور اس طرح سے کھڑے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. ہم اور آپ کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ شکریہ کے چند کلمات کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح میں بدلہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام بھائیوں کو جو ہمارے والنٹیئرز ہیں جو لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، برادرم ندیم صدیقی صاحب جو ناظم ہیں ان کا، تنویر احمد صاحب جو کنٹرول پہ ہیں، ادیب حسن صاحب، محمد رفیع صاحب، اور ہمارے سعید بھائی جو الکبیر لان کے ہیں، اور محمد شفیق صاحب، اعجاز بھائی جو کھانے کے انتظام پہ ہیں، ادھر جابر صاحب، عبد الخالق صاحب، عبد الحفیظ صاحب، فہد صاحب. میں کن کن کا نام لوں، یہ نام بہت کم رہ جائیں گے. جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے جو بھی کام کیا ہے اللہ رب العزت کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کا، ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین جو تشریف فرما ہیں صبح سے لے کر ابھی تک تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اور آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کو اور اس سے وابستہ تمام افراد کو کہ ہم یہ اس طرح کی کانفرنسیں ہر سال کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں. اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ جائے جس میں ہمارے چھوٹے موٹے دروس جو ہوتے رہتے ہیں وہ نہ ہو، ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اسے ہم اور زیادہ آگے بڑھائیں گے. پمفلٹ کو ہم شائع کرتے ہیں، اسٹینڈی بھی ہم نے لگوائی ہے کہ کھانوں میں جو شادی بیاہ اور ولیمے میں اسٹینڈی لگوا دی، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان پر آئے، لوگ ان سے استفادہ کریں. کتابیں ہم نے چھپوائی ہیں، لوگوں میں پمفلٹ اور بروشرز تقسیم کراتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ ایک آدمی کا، دو آدمی کا، 5 آدمی کا، ٹیم کا نام نہیں ہے. یہ جتنے ارکان عاملہ ہیں، شورا ہیں، اور آپ سب ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کا حصہ ہیں، آپ اس کا جز ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میں ایک مرتبہ جن احباب کو میں نے نام لیا ان کا سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ کچھ کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. شیخ کہہ دیے، شیخ کہہ دیے، شیخ نہیں، شیخ کہہ دیے، آپ کی زبان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوبائی جمعیت اہل حدیث سے میرا تعلق ہے اور ایک عرصے سے 1964 سے یہاں لکھنؤ میں ضلعی جمعیت کا کام کر رہے تھے. لیکن اس وقت جو ضلعی جمعیت لکھنؤ میں نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کے ساتھ مثبت کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ پورے صوبے کے لیے نمونہ ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے نمونہ ہے. بہت ہی اس کو جہاں بیٹھا دیتے ہیں لوگ، وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے. جو کام بتا دیتے ہیں وہ نہیں، کبھی کا ساتھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھیں وہاں سنیں، بلکہ جو کام جس کو دیتے ہیں بہت ہی مستعدی سے کرتے ہیں. اور جو ذمہ داران ہیں یہ 24 گھنٹے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں اور لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں. اگر آپ لوگوں کے اندر اصلاح ہوتی ہے تو یہ ان کی سمجھیے کھیتی کامیاب ہوتی ہے، فصل اچھی آ رہی ہے. اور دیکھنے میں تو اسی لگتا ہے ماشاءاللہ کہ پہلے 2-4 لوگ شروع میں 64 65 66 کی بات ہے، 4-6 لوگوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہوتا تھا. اور ایک مسجد وہی سخاوت حسین تھی، بڑی مشکل سے اس کو بھی دوسروں لوگوں نے فلسفہ کر لیا تھا، بڑی مشکل سے اس کو چھڑایا گیا. آج ماشاءاللہ 26 نتیجے ہیں جیسے نظم میری نیت خود کرتی ہے، وہاں امام کا دنیا کے خطیب کو پہنچانا، جہاں کہیں بھی کمی ہو تو وہاں پہنچاتے ہیں، خطیبوں کے نمبر رکھتے ہیں. بڑے نظم و ضبط سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. قابل مبارکباد ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان کو آخرت میں وہ جزا دے گا جس سے جزاک اللہ. شیخ اللہ تعالیٰ شیخ میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب نوازے شیخ کو. ایک مرتبہ ہماری درخواست کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین بندہ عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بنا کے دنیا